بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ السلام علیکم و یا علی مدد تمام اہل ولا کو فرحین کاظمی کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت سلام اور ماہ رمضان المبارک کی بہت زیادہ مبارکباد۔ اور آج میں بہت چھوٹی سی بات لے کر آئی ہوں، ماہ رمضان المبارک کے مطابق اس کے حساب سے بہت اہم پیغام، اور امید کرتی ہوں آپ لوگ سنیں گے، سمجھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ مولائے کائنات مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رجب پروردگار عالم کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان جو ہے وہ رسول خدا سے منسوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ماہ رمضان کے مطابق کہا ہے کہ وہ مجھ سے، مولائے کائنات نے اپنے آپ سے کہا ہے کہ وہ میرے متعلق ہے، میرے لیے ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے، اور ایک کہتے ہیں نا لعلکم تتقون، کہ اور تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو جب تقوی کی بات آ جائے، پرہیزگاری کی بات آ جائے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ متقیوں کے امام کو یاد نہ فرمایا جائے۔ تو امام متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کی شان کے اندر جو ہے وہ ان کے مناسبت سے یہ مہینہ ان سے منسوب ہے۔ اچھا، اس مہینے کے حساب سے کچھ باتیں ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گی، جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بڑی حیران کن ہے۔ مجھے بھی ریسنٹلی پتہ چلی ہیں، اس سے پہلے مجھے بھی اس بات سے مطلب میں واقف نہیں تھی، تو میں نے چاہا کہ میں جلد از جلد اچھی بات ہے کہ وہ آپ سے شیئر کر دوں۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ عام طور پر جب آپ قرآن کی تلاوت، کیونکہ بیسیکلی قرآن جو ہے وہ شہر رمضان، مطلب رمضان کے مہینے میں ہی جو ہے وہ قرآن کا نزول ہوا ہے ماشاءاللہ سے، تو یہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں قرآن کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ باقی دیگر مہینوں سے بہت زیادہ افضل ہے۔ اچھا، اس کے متعلق ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایک آیت جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت ایک قرآن کے برابر ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں جو ہم عام مہینوں میں جو ہم ایک قرآن کمپلیٹ کرتے ہیں، ماہ رمضان المبارک میں ایک آیت بھی ایک قرآن کے مطابق ہے، اس کے برابر ہے۔ تو سوچئے مطلب کہاں پورا قرآن، کہاں صرف ایک آیت، اور سوچئے اگر آپ نے قرآن ماشاءاللہ سے کمپلیٹ کیا ہے، پڑھا ہے اس کو ماہ رمضان المبارک میں، تو اس کا کتنا اجر و ثواب موجود ہے۔ صحیح ہے، تو کوشش یہ کیجئے کہ قرآن زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں، اور ان کیس اگر نہیں پڑھ پا رہے ہیں، مطلب جتنا ممکن ہو اتنا پڑھیں، اور بالخصوص جو آپ کو جو بھی کچھ آپ کو یاد ہے قرآن میں، کوشش کیجئے کہ اس کی تلاوت کرتے رہا کیجئے، اس کو ذکر کرتے رہا کیجئے۔ بہت چھوٹی سی بات، اگر کچھ نہ کچھ نہیں صحیح، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی آپ کا ماشاءاللہ سے وہ بہت زیادہ اجر و ثواب میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ نہیں تو آپ صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تسبیح پڑھ لیا کیجئے۔ اگر اس کی تسبیح بھی آپ پڑھتے ہیں، سوچیں اگر 100 ٹائم آپ نے پڑھا تو سوچئے 100 قرآن پڑھنے کا ثواب، اور کتنے مطلب فیو منٹ میں آپ بسم اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیسے بہت ایزی ہے، اگر آپ بسم اللہ کی یا سورہ الحمد یا سورہ انا انزلنا یا جو قل ہیں ان میں سے کچھ بھی ہے، جو بھی آپ کو سورہ یاد ہے ان میں سے آپ کچھ بھی اگر پڑھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بافضیلت ہے۔ اور سب سے بہترین ایک اور چیز کہ آپ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ درود کی تسبیح ضرور پڑھیں۔ بے شک درود ایسی عبادت ہے جو بہت چھوٹی سی، مطلب دکھنے میں بہت چھوٹی، مطلب لیکن در حقیقت تو وہ عبادت ہے جس میں پروردگار عالم خود جو ہے وہ شامل ہو جایا کرتا ہے۔ تو اچھا، اس آیت کے پڑھنے کے اور آیت کی کثرت سے تلاوت کی جو بات ہے اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی ہے
آیت اللہ طباطبائی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سعد بن معاذ کے نام سے ایک جو ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. تو سعد بن معاذ جو تھے وہ جو ہے وہ دن بھر جو ہے وہ ان مطلب جو گھر سے نکلا کرتے تھے ان کو پورا قرآن یاد نہیں تھا, اور وہ تاجر تھے تو وہ زیادہ تر اپنی تجارت کے کام میں مصروف رہا کرتے تھے, جیسے عام طور پہ ہماری زندگی بھی بہت زیادہ مصروف رہتی ہے. اور ابھی فی الحال قرآن ٹائم ہے تو اس وقت ہم جو ہے وہ پھر بھی مصروف نہیں ہیں, لیکن یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ اس کو اچھے سے جو ہے وہ اچھے سے سرو کر سکیں ٹائم کو. تو سعد بن معاذ کا جو سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جب بھی اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے, اپنے گھر سے نکلنے کے بعد سے جب تک وہ واپس آیا کرتے تھے, مطلب پورا دن اپنی جو شاپ ہوتی تھی یا جو بھی ان کا کام تھا تو وہاں پر مطلب پورا دن ہی وہ سورہ الحمد کی تلاوت کنٹینیوس کرتے رہا کرتے تھے. تو جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے جنازے میں بغیر چپلوں کے پیدل بغیر چپلوں کے ننگے پیر چلے گئے تھے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا تھا رسول خدا سے کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا آپ نے کہ آپ بنا چپلوں کے جو ہے وہ سعد کے جو ہے وہ آپ جنازے میں شامل ہوئے. تو انہوں نے فرمایا کہ سعد کے جنازے میں 70,000 یا 80,000, مطلب مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کوانٹٹی کتنی تھی, 70 یا 80,000 فرشتے جو ہے پروردگار عالم نے اس کے جنازے پہ بھیجے تھے, ان کے جنازے پہ بھیجے تھے, کیونکہ وہ ہر وقت ہر لمحہ جب بھی مطلب پاسبلٹی تھی اور بہت زیادہ وہ کثرت سے سورہ توحید کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو صرف اور صرف اس وجہ سے جو ہے وہ فرشتوں کو ان کے جنازے میں شامل کیا گیا تھا. اور رسول نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں چپلوں سمیت کسی بھی فرشتے کے پر پہ یا اس کے پیر پہ یا جس طرح سے بھی کر کے مطلب کسی پہ چڑھ نہ جاؤں, تو میں اس وجہ سے جو ہے وہ بغیر چپلوں کے ان کے جنازے میں شامل ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑا ایک مقام ہے اور بہت ایزی ہے, آپ خود بھی پڑھیں, اپنے گھر میں جو بچے موجود ہیں ان سب کو بھی چھوٹی موٹی صورتیں آیتیں یاد کروائیے اور اس کو پڑھیے. اچھا, اس میں جو ہے وہ 3 اہم نکات جو بہت زیادہ ہیں رمضان کے متعلق وہ میں شیئر کروں گی. کہ اس میں ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے. تو میں نے ابھی وہی ذکر کیا تھا کہ قرآن کی تلاوت کتنی زیادہ اہم رکھتی ہے. دوسرا پوائنٹ اس میں ہے کہ یتیم پروری, مطلب یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے. یتیم پروری سے مراد آپ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث ملتی ہے کہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا, صرف ہاتھ پھیرنے کی بات کر رہی ہوں, شفقت سے یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا. تو جب اس پہ آپ ہاتھ پھیرتے ہو اور آپ کے ہاتھوں میں اس کے بال, جتنے بال اس کے آپ کے ہاتھوں میں آتے ہیں, اسی وقت آپ کے اتنے ہی گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں. یہ بہت بڑا مطلب سمجھ لیں کہ بہت بڑا بینیفٹ ہے. ایسا شاید ہی کسی اور کام میں ملتا ہو ثواب کہ اسی وقت اتنے گناہ جو ہے وہ جھڑ جائیں جتنے بار آپ کے ہاتھوں میں آئے. یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنے کا مطلب اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. اور دوسری بات یہ ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے, اس کی پرورش, اس کی مطلب اس کو آمدنی کے حساب سے جس لحاظ سے بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہو, اس کی کفالت کرتے ہو, تو جو شخص بھی یتیم کی کفالت کرتا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ شخص روز قیامت اور جنت میں جو ہے وہ خاص کر وہ میرے ساتھ ہوگا, بالکل اس طریقے سے کہ جس طرح سے 2 انگلیاں ساتھ ہیں, بالکل اس طریقے سے وہ شخص میرے ساتھ جنت میں جو ہے وہ شامل ہوگا, میرے ساتھ وہ جنت میں اس طریقے سے جائے گا. اور تیسرا پوائنٹ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ گریہ کرنا. گریہ کرنے کا حکم یوں ہے کیونکہ پروردگار عالم اور ہمارے معصومین فرماتے ہیں کہ گریہ کرنے سے دل جو ہے وہ نرم ہوا کرتے ہیں. بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور گریہ ازاری ضرور کیجیے. اور گریہ کرنے میں سب سے بہترین
جو گریہ کرنے کے لیے ذکر ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے اس مہینے میں، کیونکہ جب بھی کبھی رسول خدا اس بات کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ گریہ کیا جائے، تو اکثر اوقات مولا کائنات کی چہرے پہ نگاہ پڑتے ہی وہ رو پڑتے تھے۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ پوچھا ان سے لوگوں نے، اور ایک دفعہ تو جو ہے وہ مولا کائنات نے بھی پوچھا کہ کیا وجہ ہے رسول خدا کہ آپ مجھے اس طریقے سے دیکھ کر اس موقع پر جو اس طرح سے رو پڑتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان قریب ایک وقت آئے گا کہ جب تمہاری ریش مبارک جو ہے وہ خون سے تر ہو جائے گی اسی مہینے کے اندر۔ تو اس وجہ سے وہ سوچ کر، یہ بات سوچ کر ان کو رونا آ جاتا تھا، اور بالخصوص مولا حسین اور اسیران کربلا اور شہیدان کربلا اور جو بھی کچھ ہیں، امام حسین کا غم تو خیر بہت ہی فضیلت والا ہے، اور بے شک پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم سوائے غم حسین کے ہمیں کوئی غم نہ دے، اور صرف انہی کی جو ہے وہ مصیبت میں ہمارے آنکھوں سے جو وہ آنسو جاری ہوں، اور ہمارا دل ان سے نرم ہو، اور قرآن کی تلاوت کر کے، اس کا ترجمہ کر کے، اس قرآن کو سمجھ کر، پروردگار عالم سے سمجھنے کی طرح سے گفتگو کا ذریعہ ہے، اس کو اپنا کر، اس کو سمجھ کر اگر آپ گریہ زاری کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اس سے بہترین کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ضرور کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، بھلے سے آپ بسم اللہ کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ درود کی تسبیح جو ہے وہ محمد وآل محمد پر درود بھیجنا بہت بافضیلت چیز ہے، پروردگار عالم خود اس کام میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور اپنے وقت کے امام کو ضرور یاد کیا کیجئے، ان کی ظہور کی تعجیل کی ضرور دعا کیجئے، اور مجھ فرحین کاظمی کو اور میرے خانوادے، میرے گھر والوں کو جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں، بالخصوص میری ماما کو۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔